اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات واقعہ معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتی حالت میں جسمانی طور پر رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی۔ یہ واقعہ ایک عظیم معجزہ، اللہ کی قدرت کی روشن نشانی ہے۔ دوسری بات بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا کہ یہ 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کریں گے۔ پہلی بار انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ستایا تو ان پر سخت عذاب نازل ہوا۔ دوسری بار بھی جب وہ ظلم اور سرکشی میں حد سے گزر گئی تو دوبارہ تباہی ان کا مقدر بنی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوموں کا عروج اور زوال ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تیسری بات اسلامی آداب و اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بہت سی اہم اخلاقی تعلیمات دی ہیں، جن میں یہ احکامات شامل ہیں: صرف اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو، فضول خرچی اور بخل سے بچو، غربت کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، کسی بے گناہ کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں خیانت نہ کرو، وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بغیر تحقیق کسی بات کے پیچھے نہ پڑو، غرور اور تکبر سے نہ چلو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تمام ہدایات ایک بہترین اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 قصے اور 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف۔ یہ چند ایمان والے نوجوان تھے جنہیں ایک ظالم بادشاہ شرک پر مجبور کرتا تھا۔ انہوں نے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں 309 سال تک گہری نیند میں سلا دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو دنیا بدل چکی تھی اور اب وہاں اہل ایمان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جس کی تفصیل اگلے پارے کے آغاز میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال 2 آدمی تھے، ایک کے پاس باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اپنی دولت پر غرور کرتا تھا۔ غریب آدمی نے اسے نصیحت کی کہ تکبر نہ کرو اور ماشاءاللہ کہا کرو، مگر اس نے بات نہ مانی۔ آخرکار اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات تباہ ہو گئے اور وہ ندامت کا شکار ہو گیا۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، اچھے اخلاق اور اللہ کے احکام پر عمل ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح ایمان، اچھے اخلاق اور اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین۔